الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم معزز علماء کرام ائمہ مساجد اہل سنت طالبان علوم عربیہ حاضرین بزم انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکین امت خضرا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نازنین درود پاک کی نظر پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. غالباً کوئی 12 سال پہلے اس قصبے میں ایک بار تقریر کے لیے حاضر ہوا تھا. ہمیشہ پر شریف کی تھی اور دوسری بار آج اللہ نے آپ سے ملاقات کا موقع عطا فرمایا. محب مکرم جناب وکیل طارق صاحب کی توسط سے جامعہ نوریہ کا یہ پاکیزہ اجلاس ہے جس میں یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو حفظ و معلومات کی سند اور دستار سے نوازا جائے گا. ٹھیک 12:12 پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میری گھڑی کے حساب سے. کالی طوطیوں نے، قمریوں نے، غریبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فہا میری. اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. چھپا کر آستینیں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. ملکی پیمانے پر گزشتہ کچھ سالوں سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جانے کا اتفاق ہو رہا ہے. یہ بڑا عالمینہ ہے کہ ہم مسلمان بس یوں ہی جی رہے ہیں. علم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے نہ ڈھنگ سے دنیا کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے، نہ ڈھنگ سے دین کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں. مدرسوں میں ان غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جو مند بدھی کے لوگ ہوتے ہیں. جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. جو بچے جینیس ہوتے ہیں، مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان بچوں کو اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے. گویا علم کا ایک دو طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے اور یہ ظلم انگریزوں نے جاتے جاتے ہمارے ملک میں مسلمانوں پر کیا. علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم. نتیجہ یہ ہوا جو دین کے علم کا جانکار ہوا وہ دنیا سے جاہل رہ گیا اور جو دنیا کے علم کا جانکار ہوا وہ دین سے جاہل رہ گیا. بے شک
مولانا سمجھتا ہے ڈاکٹر انجینئر لائر یہ سب چاہیے، اور ڈاکٹر انجینئر لائر سمجھتا ہے سارے مولوی چاہیے، اور سچائی ہے کہ دونوں چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر اپنے علم کو، انجینئر اپنے علم کو، لائر اپنے علم کو، عالم اپنے علم کو، دولت مند اپنی دولت کو، طاقتور اپنی طاقت کو، اہل حسب و نسب اپنی حسب و نسب کے ذریعے سے ملت کو ہم کہاں تک اونچائی پر لے جا سکتے ہیں، اس میں سہیوگ کرنا چاہیے۔ مگر اپنی اپنی ڈبلی اور اپنی اپنی راہ ہے۔ ہر شخص نے اپنی 2.5 میل کی مسجد بنا رکھی ہے اور اسی میں خوش ہے، وہ سمجھتا کہ شاید پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ ہمارے حضور کے بعثت سے پہلے کیا عقل مند لوگ نہیں تھے، جینیس لوگ نہیں تھے، علم نہیں تھا، ہوش مند لوگ نہیں تھے؟ آخر بعثت نبوی سے پہلے دنیا میں انترکش میں پلاٹنگ کیوں نہیں کری؟ چاند پر زمینوں کا بیاپار کیوں نہیں کیا؟ زمین کے اندر سے معدنیات کے خزانے کیوں نہیں نکالے؟ پیٹرول اور ڈیزل گیس یہ کیوں دریافت نہیں کیا؟ میزائل کیوں نہیں بنایا دنیا نے؟ آئٹم بم دنیا کے لیے کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ ہمارے حضور سے پہلے تقریباً 6000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ کیوں نہیں بنائے لوگوں نے؟ اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ نے ترقیات کے سارے زینے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ کر رکھے۔ قرآن وہ نسخہ کیمیا اور کامل و مکمل کتاب ہے جسے یورپ کا انسان پڑھتا ہے اور انترکش میں جا رہا ہے۔ جس قوم کے پاس یہ کتاب ہے وہ کتاب صرف مردوں کی بخشش کے لیے پڑھی جاتی تھا۔ جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یورپ کا انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور آج کے تقریباً 600 سال پہلے اگر کہیں علم تھا دنیا کے نقشے پہ تو مسلمانوں کے پاس تھا۔ پوری دنیا میں گھنگھور اندھیری گھٹا چھائی ہوئی تھی، روشنی تو اسلام لے کے آیا ہے نا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے علم حاصل کر کے دنیا کے 3 بر اعظم پر بیک وقت حکومت کی ہے۔ جس طرح سے آج ہمارا مسلم قوم کا آدمی اپنی اولاد کو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے قطار میں کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی دور تھا جب یورپ کے جنگلی جانور علم کی تلاش میں کرتبہ کی جامع مسجد کے مدرسے میں قطار میں کھڑے رہتے تھے۔ جب ان کا ایڈمیشن مدرسے میں ہوتا تھا تو ان کے ملک میں خوشیاں منائی جاتی تھی، پڑھ کے جاتے تھے تو بڑا شور و شغف ہوتا تھا، میرا بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا۔ آج حالت یہ ہے مدرسے میں جو کہیں نہیں چلتا وہی مال بھیجا جاتا ہے۔ پڑھنے کم آتے ہیں مدرسے میں بچے، پڑھنے زیادہ آتے ہیں۔ حق بات ہے بالکل۔ حالات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ملک کے طول و عرض میں
مدرسے میں بچے ایک بھی نہیں ہیں، مگر کرائے پہ دستار بندی کے لیے بچے بھی بلائے جاتے ہیں۔ بے شک یہی بات ہے۔ ایک ایک حافظ کی 10 دستار بندی ہوتی، اس کو کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی جوڑا جامع مل رہا ہے، وہاں بھی جلبہ دستار مل، وہاں بھی نظرانہ مل رہا ہے، وہاں بھی نظرانہ۔ یہ دھکار کیوں ہمارے یہاں؟ بے شک سبحان اللہ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کون سا مولوی کب اس کو سرکا کے ورثے سے کس مسجد سے امام کو نکال دے، ہمارا اپنا آدمی آ جائے تو کیوں وہ آپ کا آدمی نہیں جو ترجمہ کر رہا؟ اسی مدھیر پن میں لوگ لگے ہوئے جو انرجی ہماری ملت کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونی چاہیے وہ تخریب کاری میں خرچ ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اوپر آنے کا کوئی چانس ہمیں دکھائی نہیں پڑتا۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر مولانا امام ہی بنے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر حافظ مسجد میں جا کے امامت اور مؤذن گیری کرے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اگر امام الانبیاء مسجد نبوی کے امام ہوتے ہوئے بزنس کر سکتے ہیں، سرکار ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہو کر کے چادر بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں نکل سکتے ہیں، عمر فاروق اعظم مسجد نبوی کے امام ہونے کے باوجود بھی مدینے کے بازار میں چادر بیچنے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں کا خرچ نکالا جائے، تو پھر ہم کون سرخاب کے پر لگائے ہوئے ہیں؟ ہمیں کون سی دقت آتی ہے؟ اور ایک مولوی سے اچھا بزنس دنیا کا کوئی مائی کا نام نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ باب البیوع ہم پڑھتے ہیں یار، بیع سلم کیا ہے، بیع مضاربت کیا ہے، بیع تعاقی کیا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ دھندا کیسے کیا جاتا ہے، بیع منعقد کب ہوتی ہے، فسخ کب ہو جاتی ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگر گھسیارا آدمی جو ہے بزنس کر کے سہیا جاتا ہے، شیخ بن جاتا ہے، تو پڑھا لکھا جو مولوی زندگی میں 8 سال 10 سال یہی پڑھتا لکھاتا اور پڑھتا ہے، وہ تو دربان نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہی سب کی بات ہے۔ یہ سوچ ہم نے اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم مولوی ہیں تو بن گئے ہمارے ہاتھ پیر، جب تک ہم امامت نہیں کریں گے تو دنیا ہم کو کیا کرے؟ اگر کوئی کچھ نہیں کہے گی اس کو بڑی کچھ دے گی، تو یہ سوچ دماغ سے نکالیے، یہ کیڑے دماغ سے نکالیے۔ اور قوم کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پرپت میں پڑے۔ ہاں، آپ میں سے جو اس معیار کے ہوں کہ آپ کچھ کام کر سکنے کی چھمتا رکھتے ہیں، وہ اپنے مبلغ علم کا استعمال کریں اور قوم کو صحیح ڈائریکشن دیجیے، چاہے آپ کے ڈائریکشن کی بنیاد پر ان کے منہ ٹیڑھے ہو چاہے نام ٹیڑھے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا موضوع ہے، آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہو، عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ پڑھیے، ترقیوں کے تمام تر درجات خدا نے دامن مصطفیٰ میں سمیٹے ہیں۔ کیا پتا تھا بدر کے 313 مجاہدین کی اولادیں قیصر و کسریٰ کی تمام تر سلطنتوں کو پیروں سے روت کر رکھ دیں گے۔ 313 مجاہدین کی اولاد آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ 2.5 ارب مسلمان بستا ہے۔ 7.5 ارب کوانٹٹی انسانوں کی ہے دنیا میں، اس میں سے 2.5 ارب مسلمان بستا ہے، گویا 5واں ہر ویکتی مسلمان ہے دنیا کا۔ ایسے ہی ہر 5واں مسلمان دلال اور مخبر ہے۔ انہیں روٹی کے چند ٹکڑے چاہیے، قوم کی دلالی کرنے والا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم خدا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کب تک تمہاری چودراہٹ باقی رہے گی؟ اگر تمہارے توڑ پر غرور و تمکنت اور دولت کا نشہ سوار ہو کے چربی چڑھنے لگتی ہے نا، تو اپنے محلے اور شہر کے قبرستان کا ایک چکر لگا لیا۔ اس میں بڑے بڑے صفیائے ہوئے لوگ، کروڑ پتی
کروڑپتی، ارب پتی، منسٹر، منسٹر، MLA، پنچایت سرپنچ سارے سڑ گئے بیٹے، سڑ گئے سب، پوری باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، ہڈیاں تک قبریں کھا گئی. جا کے پوچھو اپنے قبرستان میں ابا حضور کیسے آپ، منسٹر صاحب کیسے ہیں آپ، آرام سے نیند آ رہی تمہاری قبر میں؟ اس بینچ کے گدوں پہ نیند نہیں آتی تھی تو نیند کی گولیاں کھاتے تھے. اب کیا مزاج شریف آپ کا ہے؟ امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والا. کبھی بھی دولت پہ غرور مت کرنا، نہ کوئی طاقت پہ غرور کرنا. غرور کرنا تو اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ. یاد رکھیں 40 سیکنڈ کے اندر قدرت نے ارب پتیوں کو بھکاری بنا دیا. روٹی کی تلاش میں سڑکوں پہ کھڑے رہے. جو لوگ 40 سیکنڈ پہلے تندرست تھے رب نے انہیں اپاہج بنا دیا. جو لوگ صحت مند تھے، عافیت کے ساتھ تھے، سوئے تھے کل صبح اٹھیں گے تو پلان کے مطابق کام کریں گے، قدرت نے اس دنیا سے انہیں اس دنیا میں ٹرانسفر کر دیا. کئی بلڈنگوں کے مالک کیسے خواب بنے ہوں گے انہوں نے، ان کی بلڈنگیں ہی ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئی. اب تک ڈیڈ باڈی نکالی جا رہی مرنے سے. کیا یہ حادثات زمانہ ہم جیسے عقل کے یتیم انسانوں کو اس بات کا میسج نہیں دیتے ہیں کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس پر بھروسہ مت کر، کوئی چیز اس کا بھی نہیں ہے کہ جس پر تو ناز کرے. سب رب کا ہے. للہ ملک السماوات والارض وللہ ما فی السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ خدا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے. اور یہ بھی سن لے بندے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ رب نے پیدا کیا سب کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات رب کی ہے. آپ کرتے ہو رب فرماتا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا، میرا کوئی کیا بگاڑے گا. اتنی بگڑ چکی ہے کہ بنایا نہیں گا، اور پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں، میرا کوئی کیا بگاڑے گا. اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہو. اللہ فرماتا ان الی ربک الرجع. او پگلے انسان، تجھے شعور نہیں ہے تیرے کو پلٹ کر میرے دربار میں آنا ہے. اس لیے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے جناب میں تیری پیشی ہونے والی ہے. کرنا چاہیے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، کوٹھری میں اور گلی کوچے میں، جو کرنا کر. ایک دن اللہ جب رسی کھینچے گا نا تو اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح تیرا حال ہوگا جس کے وجود کا پتہ نہیں کہاں جاتی گرتی. بہت بلند فضا میں تیری پتنگ صحیح، مگر یہ سوچ میرے دور کس کے ہاتھ میں ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کبھی قرآن پڑھ تو صحیح بندے. اللہ فرماتا ہاں انسان کو ایسا ایک وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ناپاک قطرہ. او ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے انسان، تجھے اپنی اصلیت کا احساس نہیں ہوتا ہے جب ترقی کر لیتا ہے. دولتوں کا مالک ہو جانے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتا ہے. احباب کی کثرت ہونے کے بعد اوقات بھول جاتا ہے. رب کی حاکمیت کو فراموش کر دیتا ہے.
اللہ فرماتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے رب کو جواب نہ دے لے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے۔ وہ تھوڑی ہندوستان ہے کہ 5 یا 150 روپیہ پڑھا دو پولیس والے کو اور سر سے نکل جاتا۔ ادھر کوئی بائی پاس رستہ بھی نہیں ہے قبرستان میں۔ ہاں قبر بھی ڈیڈ باڈی میں آپ کے بنائی جاتی ہے۔ ہاں سب سے مرنے جیسے مرتے ہی آپ کا نام زندوں کی فہرست میں مردوں کی ادھر یار مر گیا، اور یار فلانا مر گیا، فلانا مر گیا، زندوں میں مر گیا، زندہ تھا مردہ ہو گیا، نام کھاٹ گیا ایسے۔ اور اب پھر جلدی کیجیے جلدی کیجیے جلدی کیجیے، کیا بگاڑ ہو جائے، بلڈنگ بنا کے تیرے کو دی، گاڑیاں لا کے تیرے کو دی، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس اور کتنے کاغذ پتر، اندرا بھی کاغذ، کتنے پیسے جمع کر کے دیے۔ ابھی مرد ہوا ہے بیچارے، صرف روحی تو نکلی ہے نا، چہرہ زیبا موجود ہے، دست اطلس موجود ہے، پیٹ شریف موجود ہے، قدمین شریفین موجود ہے، کیا دقت اس بیچارے سے؟ ایک بڑی سی فریج منگا لیجیے، حضور اسی میں آپ آرام فرمائیں، 2-4 دن اور رہ لیجیے، ایسا کچھ کرتا ہے؟ یہ معاملہ دیکھنے کے بعد بھی کہ کوئی اولاد، کوئی گھر والا، کوئی بھی شخص اپنے مرنے والے انسان کو گھر کے اندر زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ڈر ہے، یہ ٹنکی پھوٹ ڈر ہے، ڈر ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں 3 کاموں میں جلدی کیا جائے۔ بیٹی جوان ہو جائے تو پہلی فرصت میں شادی کر، ورنہ خود وہ اپنی کر لے گی نہیں، مندر میں بات کر کے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے نا تو بہت برے حالات سے ہم گزر بھی رہے ہیں اور اس سے بھینکر نتائج سامنے آئیں گے۔ تو بیٹی بالغ ہو جائے پہلی فرصت میں شادی کر دو، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہر کام چھوڑ کے نماز پڑھ لے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا بھی کھانا کھا لیتا ہوں، تھوڑا سو لیتا ہوں پھر پڑھوں گا، اتنے نہیں ملک الموت تشریف لائے گا تو کیا کرے گا؟ پہلے نماز پڑھ لے۔ اور کوئی مر جائے نا، جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کی قبر کے حوالے کر دے بندے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنتی ہے تو جنت سے زیادہ دیر تک اسے دور رکھنا اچھی بات ہے، اور اگر دوزخی ہے تو یہ ایسا نہ ہو دیر تک رکھے اور اللہ کا عطاب کو ظاہر ہے۔ جلدی سلطا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ ابا آپ جانو اور آپ کام جانے، ہم تو چلے اپنے گھر پہ۔ یہ ہو رہا ہے، یہ روز دیکھنے کے بعد کیا ہماری آنکھوں شریف کے پردے شریف ہٹتے نہیں ہیں؟ دماغ کے جھڑوکے روشن نہیں ہوتے؟ فتنے بازی ایک نانی کے لیے مسلمان کم وقت جو ہے 20 سال مقدمہ لڑتا ہے، 20 سال۔ اگر ایک ہی زمین تو نے چھوڑ دی اپنی مرضی سے کیا مر جائے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں جو رہا تھا 2 بھائی جھگڑا کر رہے تھے مارکیٹ آفس میں، تو ان بچوں نے کہا کہ حضرت ہم دونوں بھائی کو فیصلہ کر دیجیے۔ کہا کیا بات ہے؟ بھائی کہہ رہا یہ میری زمین ہے یہاں سے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ میری زمین یہاں سے۔ ابھی وہ بابا بولے کہ نہیں کہ زمین کی آواز دی، بابا ان سے کہہ دیجیے نہ ان کے باپ کی زمین ہے نہ ان کی زمین، یہ اللہ پاک کی زمین ہے، اور ان دونوں کو ہمارے اندر آنا کھا جائیں گے۔ یاد ہے روز زمین پر چلتے بے نمازی ہوتے ہیں نا، بے نمازی کا وجود زمین کے لیے بہت زیادہ بوجھ لگتا ہے۔ زمین اور اللہ کی روزیاں حلق شریف تک ٹھوسنے والا 3 مرتبہ، صبح چپڑی روٹی، دوپہر قورمہ بریانی مترجم، اور شام کو بھی توڑ کے ہاتھ پھیر کے گلی کوچے میں گھومنے والوں کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیا کر بندے۔ یہ تیری پرسنل وہ عبادت ہے تو کسی نومنی کو نہیں ملے گی۔
ہاں بینک میں کچھ رکھا وقت ہے نا تو بینک والا پوچھتا ہے آپ اچانک ٹرانسفر ہو گئے تو یہ کس کو ملے؟ نومنی کا نام بتائیے تو پھر اپنی بیگم کا نام لکھواتے ہیں، کوئی لڑکے کا نام لکھواتے ہیں. لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ کسی نومنی کو نہیں ملے. جب آپ مر جاؤ گے نا تو آپ کی قبر میں یہ نور بن کے آئے گی. اس لیے اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ، سوکھی روٹی کھلاؤ، چٹنی روٹی کھلاؤ مگر حلال کی. اسی میں دم ہے، اور اس دم نے کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا. کون تھے وہ لوگ؟ دھن کی جوتیاں پیروں میں نہیں تھی، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ٹوٹی تلواریں تھیں، دھن کے تیر کمان نہیں تھے. مگر جب وہ گئے نا جنگ کرنے کے لیے صحابہ نبی کے دیوانے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ آئے لڑنے کے لیے. اور جب ان کہیں 8,000 کہیں 9,000 کہیں 10 15 20 ہزار کی تعداد ہوتی تھی اور سامنے والوں کا لشکر 3 لاکھ تھا، 3.5 4 لاکھ تھا، انہوں نے پھر بعد میں محسوس کیا ہم نے آنکھنے میں غلطی کر. یہ 8-10 ہزار جو تھے نا یہ مرنے کے لیے بھی آئے تھے، اس لیے جیت کر کے میدان گئے. وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے تھے، یا نبی کے دین کا جھنڈا گاڑیں گے اور یا ہماری قبر یہاں پہ بنے گی. تب کامیابی حاصل کی. تو میرے آقا کی پیارا دیوانوں، یہ مدرسے جو ہے نا مدرسے، یہاں بچوں ڈھنگ کے بچوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے. تو پہلے جیسے مولانا نہیں پیدا ہوتے تو پہلے جیسا بچہ بھی آپ دیتے مدرسے کو. جب ماں نے عبد القادر جیلانی کو مدرسے کے حوالے کیا تو بغداد کی جامع مسجد پر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قدمی حاضری علی رقبۃ لکل ولی. جب ماں نے مخدوم سمنا کو مدرسے کے حوالے کیا تو سمنا کے تخت و تاج کو لات مار کے صحرا نوردی کرتا ہوا ہندوستان کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنبھال کر. جب ماں نے معین الدین سنجری کو مدرسے کے حوالے کیا تو عطائے رسول بن کر کے بھارت کی سرزمین پہ تشریف لایا. جب ماں نے امام محمد رضا کو مدرسے کے حوالے کیا تو اس قلندر وقت نے 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ ڈالی. دھن کے بچے تو دیجیے مدرسوں کو، جو مند بدھی کے بچے دیتے ہیں نا، یہ ان اساتذہ کا اتنا کرم اور احسان ہے کہ جو بچہ کہیں اسکول میں نہیں چلا نا یہ 30 بارے اس مند بدھی کے دل پر بھی لکھ دیتے ہیں. ان کی محنت کو داد دیجیے مدرسے کی، کہ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے نا وہ مدرسے میں چلا دیا جاتا ہے. اور بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں. اور یاد رکھے ساتھیوں، مدرسوں کے بچوں کو آپ ان کے حساب میں کوئی بھی سمجھے مگر جو ان کے رتبے ہیں نا، کسی کا باپ بھی ان کے رتبے دور کی بات ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا. جن بچوں کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں ان کا مقام سمجھا آپ نے؟ جن علماء نے قربانیاں دی، اگر عالم قبرستان کے کنارے سے گزر جائے 40 دن کا عذاب اللہ اٹھا لیتا ہے قبرستان کے اوپر سے. عالم ہونا چاہیے. اس لیے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بچوں کو پڑھائیے. مہاراج کے ساتھ کا فرمان ہے راتی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. اور ہم ایسا کھائیں گے تو بلا بلا کر کے بچے پڑھتے دور کی بات اس گلی میں اس گلی میں لیے موبائل پیشاب گھر کے پاس باتھ روم کے پاس نالی کے پاس کرتے ہیں. جہاں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا وہ بیٹھے وہی بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں، پان پوجتے رہتے ہیں، سگریٹیں پیتے رہتے ہیں، ناک بدبو سے بڑھ جائے لیکن پھر بھی انہیں کوئی ہوش نہیں دیتا ہے. پوری رات جب دنیا کی قومیں صبح ورزش کر کے پہلوانی کر کے لوٹتی ہے تو ہمارا مسلمان قوالی اور گانا سن کے لوٹا ہوتا ہے. راتوں میں ہم بھی نکلتے ہیں، تقریر کر کے آ رہے ہوتے ہیں،
سینکڑوں بچے روڈ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں 3 بجے رات میں 4 بجے رات میں ورزش کر رہے ہوتے ہیں. انہیں فوج میں بھرتی ہونا پولیس میں بھرتی ہونا. ہمارے بچے 9 بجے تک سو کے اٹھیں گے. ماں باپ میرا بالکل دیر رات میں تشریف لایا ہے تو کیسے جگہ ہوگی ڈسٹرب ہو جائے. اچھا تیرے گھر میں آگ لگ جائے خدا نہ کرے تو پھر بھی تو کہہ رہا ہے کیسے ابھی جلدی تو سویا مگر ایسا جلائے گا اللہ کا مارا کبھی تو جلدی اٹھے گھر میں. دنیا کی آگ لگ جائے گھر میں تو جلنے کا اتنا ڈر ہے کہ مار مار کے اولاد کو جلاتے ہو. جہنم کی آگ اس بچے کو جلانے والی ہے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر. کیا اس بچے کو فجر کے لیے جلاتے ہو؟ کیا یہ احساس ہے ہمیں؟ تعلیم حاصل کی ہے. تعلیم ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. 20 سال مسلمان صرف چاروں طرف سے منہ موڑ کے علم حاصل کرنا شروع کر دے. اس دیش کی حکومت کی بات دور تمہارے ہاتھ میں ہے. ایسے ہی کوئی لہر نہیں آئی تھی جو یہ قہر بپا ہمارے ملک پر. 80 سال کا میکسیمم ورک ہے لوگوں کا. بڑی محنت کیا ہے لوگوں نے. پڑھا ہے پڑھایا ہے اور آج چوکیدار سے لے کر کے صدر جمہوریہ کی کرسی تک وہی وراجمان ہے. بے شک بے شک. تعلیم کا ایک مقام ہے ساتھیوں. ہم پڑھتے نہیں ہیں. نوجوان بچے ہمارے 12ویں تک پہنچتے پہنچتے 14% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. بائی گریس پاس ہو گئے ہیں تو دھندا ہونا چاہیے. کوئی کہیں دکان میں ہوٹل جا کے پلیٹ صاف کریں گے کہیں جا کر کے کسی کے بٹن کاٹیں گے گھومیں گے کمائیں گے. بڑا بادشاہ ہے. لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں دلی میں. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں دلی میں JNU میں. ابھی دیکھا تھا کوئی 6 سال پہلے جو ہے جامعہ ملیہ JNU کے بچے اور بچیاں دھرنا پردرشن پہ بیٹھے تھے کہ ہمیں سملینکنگ کی اجازت دی جائے. مطلب یہ کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر لے لڑکی لڑکی سے شادی کر لے. تو ہمارے اچ نیالے نے فیصلہ دیا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا تھا جو جج نے فیصلے دیے ہیں پہلے ان ججوں کو آپس میں شادیاں کرنی چاہیے. یہ عقل معاف ہو گئی. اتنی اچ پوسٹ پر کیسے گدھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. مرد مرد سے شادی کر لے. عجیب تو چیز ہے. تو کیا گھاس کھلا ہے تم نے؟ عورت عورت سے شادی کر لے. مرد عورت کی پیدائش کا مین مقصد کیا ہے؟ توالد و تناسل، نسل کی افزائش، بچوں کو پیدا کرنا. میرے آقا فرماتے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. شادی ایسے اور سے کرو جس کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ کثرت امت پر میں فخر کروں گا حشر کے میدان میں. مگر آج حال کیا ہے؟ دیواروں پہ نعرے لکھے ہیں. پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا جلدی نہیں، تیسرا کبھی نہیں. دوسرا بچہ کب؟ پہلا پڑھنے جائے تب. پریوار نیوجن گھر پہ بھوجن. یار ہم اس تحریک کو پڑھتے ہی نہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں سارے نبیوں کی امتوں کی قطار لگائی جائے گی. 120 قطاریں لائن ہوگی سارے نبیوں کی امت کی. آقا فرماتے ہیں ان میں سے 80 لائن صرف میری امت کی ہوگی. تو ہم تو اس 80 کو پورا کر لیں گے. 80 کو پورا کرنے میں لگے ہوئے. ہمارے دیش کے بڑے سارے لوگ پریشان ہیں. بہت بچے پیدا ہوتے ہیں، بہت پیدا ہوتے ہیں. ہم کیا کریں گے صاحب؟ ہم نے کئی جلسوں میں کہا لوگوں سے ایک نسخہ ہمارے پاس ہے، اس پر عمل کر لیجیے ہمارے بچے کم پیدا ہوں گے. تو پھر لوگوں نے پوچھا تو نے بتایا ایسا ہے ہمارے مسلمانوں کو ہماری آبادی کے حساب سے سرکاری نوکری دے دیجیے.
صبح جائیں گے کام کرنے کے لیے، دن بھر مزدوری کریں گے، محنت کریں گے، کام کریں گے، تھکے ہارے شام کو آئیں گے، کھانا کھائیں گے، چپ چاپ سو جائیں گے۔ اگر نوکری نہیں دی تو یہ بھی ہماری فیکٹری، یہ ہمارا رہا ماڈل، اتنے پیدا کر دیں گے اتنے کی پتہ نہیں چلے گا کہاں گئے۔ بڑے دکھی میں کہ ہم دو ہمارے دو اور ہم دو ہمارے 25۔ قدرت کی شان دیکھ لیا، کتنے آپ پتی ہیں، دو ماں کے پتے، اللہ کو یہ ڈولی لگی لڑکی بھی دے دے، یا اللہ کوئی دے دے، کانی دے دے، یا اللہ امریکہ، لندن، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی کیا علاج کروا کے پتے ہو تو مرنے والے کچھ نہیں دیا۔ اور یہاں گھر میں نہیں، چٹی دے تو بنیا ہی نہیں، بنیا دے تو چٹی نہیں، ایک وہاں کا پین کرتا ہے، وہاں پین کرتا ہے، روٹی کی تو چٹنی نہیں، 15-20 گھر رہنے کے لیے نہیں، اور ٹنکو پنکو ڈبلو کبلو سب لوگ۔ اللہ کیا پریشان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جو دیتا ہے۔ اگر کسی کے بچے نہیں پیدا ہوتے، سال بھر شادی کو ہو گئے، چھڑی کمال کی بات ہے، تو لڑکا کیسا بھی ہو، آڑا تیرا کانا کھونا نا، لیکن فرمائی نہ ایسی دلہن ڈھونڈنا اپنی دیکھتے ہو جائے گا۔ ہم نے جناب کوا بہت ہے اپنے رخ زیبا کی آئینے میں دیکھ لی، ہاں خود دیکھنے کے لائق نہیں، دلہن ایسی ہو جیسے کیوں اٹھائی چل گئی۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کیسا ہو گیا، شادی ہو گئی، مان لو سال بھر بچے نہیں ہوئے تو پورے محلے کے عورتیں اللہ توبہ جانے کس میں کمی ہے، اللہ توبہ کس میں بیچارہ اللہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ کچھ ہے نہیں۔ تو کسی نے سجھاؤ دیا بابا کے پاس جائیں گے، وہ گئے، بابا ہاں بالکل، بابا کیا لگے گا، شیر کے سینے کی ہڈی، بندر کی مونچھ، بھالو کا ناخن، بابا کہاں ملے گا، سب ملتا ہے، پیسہ دیجیے، کتنا 10 سال لیا آپ کا کرنا بابا، نوچنگی جمعرات کو آنا، ایک زندہ مچھلی لے کے آنا، آدھا میٹر کپڑا لے کے آنا، کالا لے کے آنا، اب کیا بیچارہ لے کر کے سامان، تو اس مچھلی کی منہ میں لکیروں کی کھینچ کے ڈال دیا، تعبیر کا بند کیا، آ جائیے 12 بجے رات کے بعد میں پرانی قبرستان میں پرانی قبر کو ایک ہاتھ کھودنا، اسی میں دفن کرنا، بالکل پیچھے مڑ کے اس کا باپ نہیں دیکھے گا، اتنا فوری کر دیا تھا اسے۔ اب انتظار کر رہا، اب ٹھیک ہو معاملہ، اب ٹھیک ہو، کھا ٹھیک ہوگا، اگر دعا تعویذ سے کام بنتا تو مولوی پاگل ہے، بابا تمہارا بنائے گا، کمرہ بند کر کے روز اپنے بنائے گا، تعویذوں سے اگر روپے پیسے آتے، دھندا پانی چلتا تو ہم کیوں آپ کی تعویذ بنائیں گے، اپنی بنائیں گے۔ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں، اللہ جو دیتا ہے وہی دیتا ہے بندہ، ہاں یہ بات دماغ سے نکال دیجیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر کیسے کیسے کچھ امید بندی نا تو اب پورا گھر کو آئے گا، یہ لڑکا ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے، جیسے امید لگی ہے کچھ ہے اندر، لڑکا ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے، تو لڑکی نہیں صحیح خبر پڑی، لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کسی کا مان لیجیے 3-4 لڑکیاں ایک ساتھ ہو گئی تو بھی اس عورت کا جینا رسوا، پورے محلے کے تمام لوگ کٹی ہو گئی، کمینی، ارے صرف لڑکی پیدا کر دی، ارے کوئی لڑکی لڑکا پیدا کوئی انسان کا کام ہے یار، عورت سے پوچھو، اللہ فرمائے یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا دونوں دیتا
ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ جنگلی پن ہمارے معاشرے میں، یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں. تو دراصل جسے کہ حضرت فرما رہے تھے نا، شام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں امام اعظم و خلیفہ کا مسئلہ ہے کفو دیکھا جائے. کوئی بڑھیا پڑھا لکھا لڑکا ہو تو گھسیانا سے اس کی شادی نہ کرے نا، اور کوئی لڑکی پڑھی لکھی زیادہ ہو تو بھینس چرانے والے چرواہے سے شادی مت کرے نا، تھوڑا معیار دیکھے نا. ہاں، اور ایک دم بجھٹا کوئی لڑکا ہو تو ایسی لڑکی مت لینا ٹیوب لائٹ کی طرح. معاملہ بیٹھے گا نہیں، تھوڑا معیار دیکھ لینا. وہ چرکی کا نام سنا آپ نے؟ شاید اس سے زیادہ جانتے ہو. بہت کالا کام کا تھا اس کی بیگم، کبھی کبھی ایسا دلہا پھر جاتا ہے ادھر. ہاں، بیگم تو ایسے ٹیوب لائٹ طرح تھی اس کی، اور خود کے ہمارے پوتلی کا. اچھا، شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، وہ ہر دم سوچتے رہتے ہیں. تخیل کائنات کا مطالعہ، تلاشی الفاظ، یہ شاعری کی 3 بنیادی اصول ہیں. ہر دم سوچتے رہتے ہیں، سوچتے یہ بن گیا تو اب یہ بن گیا، اس کا قافیہ بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا ہے، اس کا جو ہے حرف ربی اس میں کہاں ہے، سقطہ کہاں ہے، ذوق کہاں واقع ہے، پھر ڈھونڈتا رہتا ہے. اسی سنڈاس میں بیٹھتا ہے جو 5-10 منٹ کا ٹائم ہو، آدھا گھنٹہ تو اسی میں بیٹھا رہتا ہے، سوچتے رہتا ہے. ہاں دیکھا ہے، اس نے بتا. تو حالت یہ ہے، بڑا خوبصورت مزاج تھا شاعری کا اس کا. تو ایک مصرع بنایا اس نے، سام کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. ہاں، صبح سے شام ہو گئی، دوسرا والا بھی بیٹھا تھا. گھر آئے، کھانا وانا لا کے بیگم کو پیش کیا، منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے. ارے شوہر نانا کھاتے کیوں نہیں؟ ارے بیگم ایک مصرع بنا ہے، دوسرا بیٹھ نہیں رہا ہے. کہا کیا بنایا؟ کہا ذات کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کھانا تو کھا لیجیے، پہلے بتا دیں گے کھانے نہیں جب تک بنے گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں. اب ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گئی، پالتی مار کر کے کہا آئیے ذرا اپنے سر اقدس کو ہمارے ران شریف پہ رکھیے. تو آپ اپنے سر دکھا دیا بیگم کے ران پہ. کہا اب فرمائیے آپ نے کیا مصرع؟ کہا ذات کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کہا بن گیا. کہا میں نے جلدی بتائیے. کہا حور کی گود میں لنگور خدا کی قدرت. بن گیا نا. کفو کا مسئلہ پر یہ ہے کہ کہاں میں ہوتا ہے. معیار دیکھیے، معیار ہمارے یہاں گڑبڑی بات ہو رہی نا. لڑکیاں پڑھ کر کے اپنا کیریئر بنانے کی دھن میں پتہ نہیں کیا MSc BSc کیا کرتی رہتی ہیں. اب وہاں پہنچنے کے بعد ان کے معیار کا کوئی دولہا نہیں ملتا مسلمانوں میں، وہ اپنا لیول دیکھتی ہے. دینی شعور تو ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچیوں کو دین پڑھایا نہیں ہے. پڑھ پڑھی جیسے بچیاں تھوڑا چور کی منزل پہ پہنچی نا، بس کانوینٹ میں اسکول میں تو پورا گھر پڑھا کیا انگریزی کے پوائنٹ پڑھ رہے تو وہ لڑکیاں جن کو ہم نے دین نہیں سکھائے. ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو پرسوں آئی ہے اپنے اسی ملک کی، بڑی اچھی پڑھی لکھی، باپ نے بڑی قربانیاں دے کے گھر اور بیچ کے بچے کو پڑھایا، ہائی لیول کی تعلیم دلائی. اب اس نے بھاگ جا کے شادی کر دی. خوب گیا پولیس اسٹیشن میں کمپلین لکھایا، اس کے گھر گیا، رو رو کے اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے منا رہا، ماننے کو تیار نہیں. بولیے جس باپ نے، جس ماں نے بڑے لاڈ و پیار سے اپنی بچی کو پرورش کیا ہے اور زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، دینی شعور نہ ہونے کی بنیاد پر اسے اس بات کا احساس نہ رہا میرا اٹھنے والا قدم، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا ہماری ملت کے لیے. اس لیے تعلیم گھر سے شروع کیجیے. تو یہاں معاملہ بگڑتا ہے، انہیں پتا نہیں ہوتا ہے. جب بھاگ کی شادیاں کر لیتی نا تو 6 مہینہ تو خیریت سے گزرتے ہیں، اس کے بعد وہ دوستوں کے پڑوس دی جاتی، تیار
ہوتی ہیں تو مار کر کے گلا کاٹ کر کے نالی اور جھاڑی میں پھینک دی جاتی ہے. اس پہ بھی بس نہیں کرتا ہے تو بامبے کے کوٹھوں پہ بیچ دی جاتی ہے. ایک دوست نے رپورٹ دبئی کی پیش کی ہے. لڑکیوں کو یہاں سے اٹھا کر کے شادی کیا اور جب دیکھا کہ یہ سارے جھانسے نہیں پڑ رہے تو دبئی کی مارکیٹ میں بیچ دیا جہاں ہزاروں بچیاں مسلمانوں کی اسی جھانسے کا شکار ہوئی, غیروں کے ساتھ بات کی, شادیاں کی, اب واپس پلٹ کے اپنے معاشرے میں نہیں آ سکتی ہیں. ذلت کی زندگی ہزاروں بچیاں دبئی گزار. یہاں پر ہم کیسے بند باندھ سکتے ہیں؟ کوئی لائحہ عمل ہمارے پاس ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے, ہم اپنے گھروں سے اسلامی تعلیم کی شروعات کریں. ماں کی دودھ پہلی تربیت گاہ ہے, پہلی یونیورسٹی ہے. ماں اگر پرہیزگار ہوگی تو بیٹی بھی نیکوکار ہوگی. ماں پرہیزگار ہوگی تو بچہ بھی پرہیزگار ہوگا. ماں اگر گانا سننے کی, پکچر دیکھنے کی, بےہودگی کی تصویریں دیکھنے کی, بری تصویریں دیکھنے کی عادی ہوگی تو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے نچلی اور گویلی کی پیدا ہوں گے. اس لیے اپنے گھروں میں 2-3 ٹوٹیاں لگا کے رکھو وضو کرنے کے لیے. ایک کمرے میں 10-5 مصلی رکھ لو نماز پڑھنے کے لیے. ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنائے. 150 کتابیں اہل سنت والجماعت کی دینیات کے عقائد کے حوالے سے موجود ہو. جب صبح آپ کا بچہ, آپ کی بچی آنکھ کھولے, 2 سال 3 سال 4 سال کی بچیاں, تو ماں تلاوت کر رہی ہو, بھائی وضو کر رہا ہو, بہن سجدے میں گری ہوئی ہو اور باپ خدا کی دہلیز کرم پہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہو. اس گھر میں پروان چڑھنے والے وہ بچے یقیناً دین مصطفیٰ سے کبھی بھی الگ نہیں کریں. یہ شعور ہم نے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس طرز زندگی کو نہیں اپنایا تو بڑھتی ہوئی اس برائی کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. ساتھیوں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی میں آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے گا. یہ کالج اور یونیورسٹیز بنائے ہی اسی لیے گئے کہ دین سے بے دین بنایا جائے, اسی لیے بنائے گئے. جتنے بھی کالج ہیں, جامعہ ملیہ ہو, JNU ہو, مسلم یونیورسٹی ہو, ہمدرد یونیورسٹی ہو, کوئی بھی ہو, پہلی بات تو سنیوں میں سے اکا دکھا لیکچرر ہے. خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی لکھنؤ میں اکا دکھا. بقیہ جو مسلم کے نام پر لیکچرر پروفیسر ہے نا, صلاحی, فلاحی, اصلاحی, ندوی, مظاہری, قاسمی, سلفی, ہمارا کوئی نہیں. ایک طرف سے یہ ڈکیتی کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ہمارے ایک دوست نے جو یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے, ابھی ملاقات ہوئی ناگپور کے جلسے میں, جشن 7 سالہ کا سرکار کا جو اولیاء تھا, انہوں نے فرمایا جب ہم پہلی بار اسکول میں گئے تو ایک جو لیکچرر صاحبہ دینیات کی تھی وہ نان مسلم کمیونٹی کی تھی, اور عربی میں جب انہوں نے پوری گھنٹی میں اسپیچ دیا, میں محو حیرت تھا کہ اس نے انگلش عربی کہاں سیکھی ہے. 10-12 سال تک پڑھنے کے بعد بھی مولانا کی تعداد جو بڑھے گا, ایسے علماء شاید کچھ پرسنٹ ملے جنہیں عربی کے اردو 10-12 سال پڑھنے کے بعد. غیروں نے ہماری تہذیب چھین لی, ہماری تعلیم چھین لی. ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے دینیات اگر کوئی نکاح کے بجائے سیتا آتی ہیں تو ہم کو دین سکھائیں گے. کیا توقع آپ کی؟ ایک اور دیکھا میں نے معاملہ, ہمارے چھوٹے بچے ویسے بھی لوگ 3 سال کے چھوٹے 6 سال میں لے کے پہنچ جاتے ہیں اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے. لوگ اسکول کھول کے بیٹھے, اگر تمہارا بچہ پیدا ہو فوراً ڈال کے آؤ, تو پیسہ چاہیے, 2-4 عورتیں اور لیں گے دودھ پلانے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے, ناک پوچھنے کے لیے, ان کو پیسہ چاہیے. لیکن
ڈال کے آگے رکھے. اتنا بڑا بوجھ ہے بستے کا اس کے پاس. وہ چل نہیں سکتا لے کر کے. پوری گاڑی وین میں سوتا ہوا جاتا. جب تک اسکول میں جگہ ٹیبل بیٹھا سوتا رہے گا. اسی لیے اسکولوں نے اپنا ایک ٹرین بدلا ہوا ہے. کھیل کھیل کر کے بچوں کو سکھایا جائے. تو انہیں باضابطہ طور پر اسکولوں میں الگ الگ سسٹم سے کوئی کھیلنے کے سامان رکھائے گئے تو دوڑا کر کے ہنسا کر کے انہیں اس طرح سے سکھایا جاتا ہے. 3 سال 2.5 سال کی عمر میں بچوں کو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں. جو عیسائی مشنری کے لوگ ہیں کام کرنے والے, ان کی سوچ دیکھیے. انہوں نے اپنے بندے سے کر رکھے اوپر چھت کا. بچوں سے پوچھتے ہیں نئے نئے بچے ہوتے ہیں 3-4 سال کے, بیٹے تمہاری چوائس کی چاکلیٹ کون سی ہے؟ تو بچے بھی جب چاکلیٹ کا نام لیتے ہیں تو بچہ آنکھیں بند کرو بچوں, جیسس کو یاد کیجیے, عیسیٰ مسیح کا نام لیجیے. آنکھیں بند کر, جیسے وہ نام لیتے نا ادھر سے وہ چاکلیٹ گراتا ہے بندہ. آنکھیں کھولیے, جب بچے آنکھ کھولتے ہماری چوائس کی چاکلیٹ مل گئی, دل پر بد عقیدگی کا پہلا دھبا ہی لگا جاتا ہے. یہ طریقہ چل رہا ہے. میں کوئی ایسی لاجک نہیں پیش کرتا جو بہت سمجھا ہے. میں پڑھتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. راستہ چلتا رہتا ہوں, تقریر بناتا رہتا ہوں, ہاں, تاکہ تھوڑا میچ آ جائے. ہفتہ بھر سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, اور جمعہ کا دن آتا ہے تو قرآن و حدیث کی فہرست لے کر کے اسی کے تناظر میں یہ واقعات سیٹ کر لیتے ہیں. ہندوستان کی مساجد میں تنہا میں ایک مولوی ہوں جو 1 گھنٹہ تقریر جمع کرتا ہوں. کبھی 55 منٹ, کبھی 60 منٹ, کبھی اس سے زیادہ منٹ, 1 گھنٹہ. اس لیے کہ ہفتے میں 1 دن ایسا آتا ہے جب ہماری قوم بالکل صاف ستھری نہا دھو کے چشموں لگا کر کے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی دہلیز کی طرف پہ آتی ہے, بڑے غور سے سنتی ہے, بیٹھتی ہے. ایسے موقع پر ایک ذمہ دار عالم, ایک بہترین مائنڈڈ مسلم اور عالم اور امام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے اس نے ترتیب کے ساتھ میں ایسی باتیں اپنی قوم کے ذہن پر رکھ دی جائے. احساس تو کرے اللہ. مگر ہوتا یہ ہے 20, 25 یا 15 منٹ کی تقریریں لوگ کرتے ہیں. ہم موبی کے شہر سے بھی رہے, وہاں بھی دیکھا ہم نے, تو ہر مہینے میں وہ سیٹ کرتے ہیں مائنڈ, اور 4 بزرگوں کا وہ سامنے اس مہینے میں, تو پہلا جمعہ اس بزرگ کا, دوسرا اس بزرگ کا, تیسرا اس بزرگ کا, چوتھا اس بزرگ کا. چلو چھٹی ہو گئی 4 جمعہ کی. تو پھر بیچارے کیا کریں, باہر بیٹھے گئے. اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے, پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. بڑا علمیہ ہے. پیر کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے پوری رات. ہمارے مولانا حضرت شاعر کو, جس کو غوث پاک کو دیکھنا, حضرت کو دیکھے, حضرت علی کو دیکھنا, حضرت کو دیکھے, حضرت کو دیکھے, ارے تیری زبان کو تاہیہ لگا ہے, یہ زبان خدا کی تعریف و توصیف میں لگا, نبی کی نعت پڑھنے میں لگا. یہ زندہ آدمی مردہ مورتی بن کے بیٹھا ہوا جس کی تعریف و توصیف کے قصیدے کے پل باندھ رہے ہو. کتنا نفس موٹا ہو گیا انسان کا, کتنا نفس موٹا ہو گیا. بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے. کوئی بھی نعت خان نبی کی نعت پڑھتا ہو, بیٹا 1 روپیہ نہیں دے گا کوئی. اور جیسے پیر کی منقبت کا پہلا مصرع تھا, گردی کی گردی, ہم نے الہی کہاں گئے, نعت مصطفیٰ کہاں گئی. کیا تم نے اپنے پیر کی منقبت کو پیارے مصطفیٰ کی نعت سے بڑا سمجھا ہے؟ تو اپنے ایمان کا سرے کر لو, ایمان کا سرے کر لو. تو اپنی بچوں اور بچیوں کو
تعلیم ڈھنگ کی دیجیے، کالج کے بھروسے مت رہیے. کالج سے آپ کا بچہ دین سیکھ کر نہیں آئے گا. مدرسے ایک بہت بڑا کانٹا ہے دنیا کی نگاہ میں. یہی وجہ ہے رات دن ان کی جانچ پرکریا چلتی رہتی ہے. کبھی مدرس کے کاغذات جاتے جاتے ہیں، کبھی کس کے، کبھی زمین مدرسے کی ہے کہ نہیں کے. اتنے سارے روڈوں پہ بڑے بونگے لگے ہوئے ہیں ان کے، اس کی کوئی جانچ نہیں. انہیں پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے. مسلم قوم کے لوگوں کو دین کی عقیدے کی اسپرٹ ان مدرسوں دی جاتی ہے. یہ مدرسے زندہ ہے تو مسجدیں زندہ ہے، مدرسے ہیں تو کلمے کا نور زندہ ہے، مدرسے ہیں تو ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کا وقار زندہ ہے، مدرسے ہیں تو دل میں کے اندر ایمان کی روشنی زندہ ہے، مدرسے ہیں تو مسجدوں کے مناروں سے اذان کی آوازیں آ رہی. مدرسے جس دن بند ہو گئے مسلمانوں تمہارا سفایا ہوتے رہ جائے. جن ملکوں سے مدرسے بند کیے گئے ان ملکوں میں آج مسلمان پہچانا نہیں جاتا ہے. برٹین میں کوئی ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، اور ایسی پابندی عائد ہے کہ کوئی مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتا، مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے. تو دین کہاں سے سیکھو؟ دنیا کے نقشے پہ تنہا ملک ہے برٹین جہاں پر سب کے سب ناستک ہو گئے، ادھرمی ہو گئے، خدا کو ماننے کا انکار کر دیا. ہم سب پورے ملک کے لوگ خدا کو مانتے نہیں. کیا ہمارے پاس لائے ہیں والے وہاں کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے؟ جو بارڈر کے علاقے ہمارے ملک کے ہندوستان کے، یہاں قادیانیت بڑھ رہی ہے. ہم یہاں جوتے میں دال باندھ رہے ہیں. اس مولوی کو نکالو، اس مولانا کو نکالو، اس کو سرکاروں اپنے ملاق کا لے کے آؤ، اس مدرسے کو بند کراؤ. ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور بارڈر کا ایریا قادیانیوں نے چھین لیا ہم سے. ہمارا سنی مسلمان جو ہے آج کی تاریخ میں قادیانی بن چکا ہے. کون بچائے گا؟ حیدرآباد کے علاقے میں جائیے، آج کی تاریخ میں اورنگ آباد، پونا کا یہ پورا علاقہ، یہ پوری بیلٹ جو ہے نا، ایک کتے نے وہاں نبوت کا دعویٰ کیا، شکیل قریشی نام کر لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے. گوہر شاہی ایک کتا پیدا ہوا پاکستان میں، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہمارے نبی کے غیب پر قربان جائیے. میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت تک بڑھ کر دجال کے علاوہ 30 چھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ہر دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا. نبی کی نگاہ نبوت 1400 سال پہلے جو دیکھ رہی تھی آج کے حالات کو ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. کون بچائے گا؟ اجمیر کے پورجوار میں قادیانیوں نے جھنڈے گاڑے ہیں. انہیں کیا دینے گا بیچاروں کو؟ مجاور یہ مولوی کا کام، یہی لڑے یہی مرے. ان کو تو روپے ہیں ناچنے والیوں سے، ناچنے والوں سے، گویوں سے، علمی دنیا کے نظریے آتے ہیں، سب بڑے ادب کے ساتھ ان سے گلے ملتے ہیں، ہاتھ پیر پکڑتے ہیں، ارے جناب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لیتے ہیں. ابھی خواجہ سے بڑا کوئی معتبر ہے تیرے پاس میں؟ بزرگوں کے مزارات سے بڑا معتبر نظریہ ہو گیا جس کے ساتھ تو سیلفی لیتا ہے؟ قرب و جوار میں قادیانیوں نے گاؤں میں لے ڈالی. دیہات میں مکان کا تو کرایہ پہ لے لیا ہے. جس مکان کا کرایہ دیہات میں 2000 ہو سکتا ہے اس مکان کو 20,000 پہ کرایہ پہ لیتے ہیں. اور کون نہیں دیتا اپنا مکان جسے 20,000 ملے؟ مزید بڑا ہر بچے کو، جو گھر میں بچے ہوتے ہیں نا، نوکری پہ لگا لیتے ہیں. ہر بچے کو 10 سال کا بچہ 15 سال کا 5,000 روپے اسے دیتے ہیں. گھر کی عورتوں کو 8,000، بڑوں کو 15,000. اب گھر بھر کے لوگ نوکری پہ لیتے ہیں، گھر بھی کرایہ پہ ڈھنگ سے ہو گیا ہے. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کی جو پمفلیٹ شائع ہوتے ہیں اسے بنڈل بنائیے، سیٹ کیجئے، پیک کیجئے، ڈسٹریبیوٹ کیجئے، یہ کام ہوتا ہے. پہلا کام یہ کرتے ہیں اس علاقے کے پرشاسن کو کنٹرول میں لیتے ہیں. گئے دروگا جی کو 1 لاکھ روپے دلا دیا. محلے کے گنڈا کو دیکھے تو جس کا اثر ہے اسے موٹر سائیکل دلا دیا، کسی کو ٹریکٹر دلا دیا. تو یہ جسارت کچھ سنیوں نے کھڑی کی، ان کا جو ہے باجا بند کیا جائے مردوں کا. جب انہوں نے ایکشن لیا ان قادیانیوں کے خلاف
تو دارواری مار مار کے سنیوں کو جیل میں ڈال دیا. میاں یہ ہندوستان ہے، جمہوری ملک ہے، اظہار فکر کی آزادی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. کہاں بیٹھے ہیں اور کیسے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں؟ تصور کیجیے. تو مدرسے ہماری آن بان شان ہے. مدرسوں کی تعلیمات کو تھوڑا اور ہائی فائی کیا جائے اور ہمارے خود کے اسکول اور کالج ہونے چاہیے جہاں دینیات کا اسپیشلی شعبہ ہو. اور یہ بھی یاد رہے، جامعہ ملیہ، JNU، مسلم یونیورسٹی، ہمدرد، یہاں جو گولیاں چلی تھی نا ابھی NRC کے موقع پہ لڑکیاں چلی تھی، یہ ایسے نہیں چلی تھی. سروے کر رکھا ہے لوگوں نے. یہی وہ سنستھائیں ہیں جہاں پر SC ST OBC مائنورٹیز کے اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے IAS IPS بنتے ہیں. تو ان سنستھاؤں کو اتنا بدنام کر دو کہ یہاں پڑھنے کے لیے آنے کے لیے 100 بار بندہ سوچے. اس لیے گولیاں چلوائی گئی تھی، اس لیے لاٹھی بھاجی گئی تھی، اور اس وقت تو بچے بند ہوئے تھے، لڑکیاں جیل میں. اب تک وہ جیل میں سڑنے کتنے. کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ جوہر علی یونیورسٹی آپ کے رامپور، مرغی بھینس کی چوری، یا یہ کوئی الزام جو قابل قبول ہو؟ جی نہیں. کیسا بھی ہمیں اسے پتا نہیں کہ وہ MLA تھا، بندے خدا ہے کہ نہیں پتا، MVP تھا، لیکن اس نے قوم کی سوچ رکھی کہ ملت کے لیے یونیورسٹی بنائی جائے جہاں اقلیت کے بچے، مائنورٹیز کے بچے پڑھے. اس لیے 80-85 کیس لاگو کر کے اس اسکول کو، اس سنستھا کو ایسا تباہ و برباد کر دو کہ لوگ سوچنے سے بھی گھبرائیں. یہ پلاننگ بڑی پری پلاننگ ہے لوگوں کی. اس قوم کو تعلیم سے ونچت کر دو، اور جو قوم تعلیم سے ونچت ہو جائے اسے تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. بے شک بے شک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات دیوان ترکی میں دیکھیے، مصطفیٰ کمال پاشا کے زمانے میں قرآن پڑھنے پہ پابندی، حدیث پڑھنے پہ پابندی، دینیات پڑھنے پہ پابندی. تو جانتے ہو علماء نے کیا کیسے بچایا تھا دین کو؟ گیہوں کا کھیت کاٹنے اور بونے کا، وہ مزدوری کا ٹھیکہ لیتے تھے علماء، اور اپنے بچوں کو اس میں ہیلپ کے لیے جاتے تھے. ہمارے ساتھ گیہوں کی کٹائی کرنا، بوائی کرنا، گیہوں کی بوتے اور کاٹتے تھے، اور چلتے چلتے ان کو تعلیم سکھایا. ٹرین پہ ٹکٹ لے کے بیٹھتے تھے، بچوں کو لے کر کے دوسرے شہر جاتے تھے، اس سفر کے بچوں کو تعلیم دے دیتے تھے. یہ علماء کی قربانیاں ہیں. علماء کی قربانیاں شامل نہ ہوتی نا تو یہ دیش بھی نہیں آزاد ہوتا. آج جنہیں فتووں سے بڑی چڑے بیٹوں کو نا فتوا ہی تھا علامہ فضل خیر آبادی کا، جس نے پورے ہندوستان کے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک جٹ ہو کر کے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دیا. خود تو کالا پانی سزا بھگتنے کو تیار ہو گئے، مگر دیش کی آزادی کے لیے قربانی کا تحفہ دے کے گئے. ہمارا بچہ نہیں جانتا کہ دیش کی آزادی میں جن ہیروز نے ہمارے مسلم لوگوں نے کام کیا ہے ان کا پتہ نہیں، جانتے ہی نہیں. اب کوئی علماء نہیں جانتے تو کیا سنائے گا؟ آپ سنائے. نچنیوں کے نام سن لیجیے، سلمان خان، عمران خان، فلانا خان، ڈھکانا خان. ناچنے والوں کے نام سن لیجیے. کتنے ایسے دوست میرے گھر جانا ہوگا تو 3-4 سال کی بچی چھوٹی سی ہے، ہماری بیٹی ہے کریم اس کو 25 گانے یاد ہے، بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے. میں نے تیری قسمت چھوٹے کمینے کہیں کے یہ سنانے کے لیے بلایا ہو. بچہ جو ہے اتنے لوگوں کا نچنیوں کے نام جانتا ہے، قریب فاطمہ اس طرح ناچنا اور ڈانس کرنا جانتی ہے. اسے لوگوں نے کیا نام دیا ہے جو اسکول اور
ثقافت اس کا نام، ناچنے کا نام ثقافت ہے. تمہارے کیا سمجھا؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا کرتے ہیں قتل آپ نے پرواہ نہیں ہے. ثقافت اس کا نام. تو ہمارے مسلم باپ اور مائیں اپنی بچیوں کو ناچتے دیکھتے نا بڑے خوش ہوتے ہیں. بڑا سڈل کرتی ڈوب مرو لوگوں. مسلمان ناچنے کے لیے نہیں، پوری دنیا کو انگلی پہ نچانے کے لیے کہا ہے. قرآن تمہارے باپ اور داداؤں کی بخشش کے لیے صرف نہیں آیا ہے. قرآن سے خود پوچھو، قرآن فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن اس لیے آیا ہے ساری قوموں کو رشد و ہدایت کا پتہ ہے. ہمارا کوئی مرتا ہے تو پہنچیں گے حافظ جی کے پاس، مانا ارے ہمارے ابھی قرآن خوانی کروا دی. اگر مولانا نے کہا چھٹی کے بعد کروا دیں گے، اچھا آنا چندہ لے کر بتائیں گے. یہ دھوس بھی ہے، آنا چندہ میں بتائیں. یہ سوچ دیکھیے گا. ایک طرف تو ہمارے ملک کے دریدہ دہل لوگ مدرسوں میں بم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ریوالور ڈھونڈتے ہیں، آتنکوادیوں کو ڈھونڈتے ہیں. انہیں یہی نہیں پتا یار جہاں ٹوٹی چٹائی ہے، وضو کے لیے ڈھنگ کے لوٹے نہیں ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا مار ہوتی ہے، تم بہت جو ڈھنگ کا مرکتا ہے. اب اس کو کیسے پڑھیے یہ بم نہیں ڈھونڈتے، یہ کچھ اور تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے. اور جو قوم او مسلم قوم اگر تم اپنے رب سے نہیں ڈرو گے تو چوہے، بلی، کاکروچ، کھجورا ان سب سے ڈرو. رب سے ڈرنا شروع کر دو، خدا ہر ڈر نکال دے گا تیرے دل سے. اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا، جو رب سے ڈرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ چوری نہیں کرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے بھائیوں کے حق میں ڈاکی نہیں ڈالتا، جو رب سے ڈرتا ہے آوارگی تباہ کا شکار نہیں ہوتا ہے، نظریں آڑی تیری نہیں ہوتی ہے، نظریں جھکا کے چلتا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اس کا وہ احساس کرتا ہے. پڑھیے قرآن، پڑھیے حدیث کو، پڑھیے دین کو. اگر اب نہیں جاگے تو جبریل تمہیں جگانے کے لیے نہیں آئے. ہاں یہ دماغ سے دھوپ نکال دیجیے. تو اس کا 25 منٹ کا یا 30 منٹ. ہاں درشی پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ جس کے پہلے مدرس کا نام محمد رسول اللہ اور پہلے محتمین کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس مدرسے کا نام مدرسہ دار ارقم ہے. دار ارقم جہاں چھپ کے لوگ پڑھتے تھے جا کر کے. آج تو چھپنے کی بات نہیں تھا، پھر بھی نہیں پڑھتے ساتھی. چھپنے کی بات پہلے تو علم کانوں میں سنایا جاتا تھا. پنڈت کہتا تھا کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، صرف پنڈت ہی پڑھے گا. عیسائی چھوڑ کرتا تھا، عام عیسائی کو اختیار نہ تھا کہ وہ علم سیکھے. یہودی اپنی بکوتی سمجھتا تھا، عام جنتا کو علم سے ونچت رکھے ہوئے تھا. آمنہ کے لال نے کیا کرم کیا یار، علم کو مصطفیٰ نے پانی اور ہوا سے زیادہ سستا کر دیا. ہوا سے زیادہ سستا کر دیا. اگر مدرسے دار ارقم میں ابو بکر جیسا جینیس پڑھ سکتا ہے تو حبشہ کا بلال بھی پڑھنے کا حق رکھتا ہے. اس مدرسے میں عمر بن خطاب پڑھتے ہیں، اور زید بن حارثہ بھی پڑھتے ہیں. اس مدرسے میں مولا علی پڑھتے ہیں تو صہیب رومی بھی پڑھتے ہیں. اس مدرسے میں عشر مبشرہ پڑھتے ہیں تو سلمان فارسی بھی پڑھتے ہیں. اتنا سستا کیا علم کو سرکار نے، عام کر دیا علم. چھوٹا بڑا غریب
फकीर, सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये मुस्तफा का पैगाम। और ऐसा पढ़ाया ना, ऐसा पढ़ाया। हमारे हुजूर के दौरे पाक जब आपने नबूवत का ऐलान करवाया, पूरे हिजाज में सिर्फ 6 या 7 या 8 लोग लिखना जानते थे, सिर्फ। और जब हमारे आका का विसाले मुबारक हुआ है तो 1,24,000 इंसानों के हाथ में मुस्तफा ने कलम अता फरमा दिया। ये तालीमी इनकलाब था, ये ज़हनी इनकलाब था, शऊर का इनकलाब था, तरक्कियात का इनकलाब था जो मुस्तफा ने अपने दरे पाक से कौम को अता फरमाया। हमने इल्म की अहमियत नहीं समझी। साउथ इंडिया में जाइए, 100% बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर क्वालिफिकेशन है। हमारे उत्तर प्रदेश की अक्सर जो तालीम हासिल करने वाली जनरेशन है ना, मेरे ख्याल से 70% MA, BA, BEd करने के बाद फिर भी उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आती। जैसे हमारे मौलाना लोगों को मौलाना अल्लामा बनने के बाद भी 70% को अरबी बोलना नहीं आता है, ऐसे ही MA, BA, MA, BEd करने के बाद हमारे उत्तर भारतीय लोगों को 70% अंग्रेजी बोलना नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं, बंबई सहारा एयरपोर्ट पर हमारा एक दोस्त वहां पर काम करता था, उसने बताया हम यहाँ रहते हैं, कुतुब खाना एक है, उसमें लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिखी, तो ऐसी किताबें लोगों ने लिखी हुई, 1-1 लाख रुपए की किताब बिकती है। बड़े बच्चों को उसने ऑफर किया, ऐसे बच्चे चाहिए जो उसको हम सरकारी अपने एयरपोर्ट पे इस काम की नौकरी दे सके। तो जब उन बच्चों को उसने तलाश किया तो बच्चों से पूछा क्या अंग्रेजी बोलना आपको आता है? बोले बोलना तो नहीं आता, लेकिन सीख लेंगे बोलते बोलते। कहा भैया हमको अभी से बोलने की जरूरत है, आपको सिखाने में थोड़ी, आप स्कूल खोल बैठे हैं। इस तरह नौकरियां चली जाती। साउथ इंडिया का बच्चा अभी दूसरी तीसरी क्लास में अरबी पढ़ना कैसे बोलता है, अंग्रेजी पढ़ना कैसे बोलता है, और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का मुसलमान और पढ़ने वाला आदमी इसको कुछ आती रहता नहीं है। हमारा सिलेबस इतना कमजोर क्यों है? हम इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इस पे मेहनत क्यों नहीं करते? एक वजह तो यह है, अक्सर लोग पढ़ाने वाले पढ़ाने बैठते हैं ना, बच्चे सुनाने के लिए सब आते हैं, तब मौलाना साहब जो है बच्चे पढ़ेंगे, बिल्कुल हक बात है। औकाते दर्स में मोबाइल का इस्तेमाल नाजायज हो रहा है, सुन लीजिए। इसलिए काम एक अजीर है, तनख्वाह पर आपको रखा गया पढ़ाने के लिए, वो वक्त आपका उजरत पे है, उस वक्त में पढ़ाने के बाद दूसरा काम आप नहीं कर सकते। बेशक बेशक। इसलिए हर मोहतमिम की जिम्मेदारी उस वक्त मदरस की है, जब घंटी लगे तो मुदर्रिसीन की मोबाइल जमा करो ऑफिस में, आप सिर्फ पढ़ाइए और अपने जिनके नंबर आपको दिए हुए हैं, आपके नंबर, उन सबको बता दीजिए सुबह 8 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक मुझे फोन करने को मत करना। बिल्कुल हक बात है। वरना ये बच्चे ऐसे पढ़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, किसी काम के नहीं होंगे। मेहनत कीजिए। अगर बापों ने और माओ ने अपनी औलाद आपके हवाले की है तो अमानत है, और वह अमानत, ये बच्चे आपके पास, अमानत को सेम टू सेम वापस करो या उससे बेहतर वापस करो। 5 साल बर्बाद करने के बाद जब बच्चा किसी लायक नहीं बनता है तो फिर वो कुरान खानी करेगा, कुरान खानी करेगा, फातिहा खानी करेगा। अजमेर शरीफ में दारुल है जिसमें कभी शेर सुन्नत पढ़ाया करते थे, सदरुल शरिया पढ़ाते थे, मुफ्ती शमसुद्दीन शमसुल उलमा काजी साहब पढ़ाते थे। आप उसे मिलकर पढ़ने गए थे दारुल मोइनिया उस्मानिया। आज की तारीख में गुज़िश्ता 28 साल में चल रहा है मकराने में, मैंने ये देखा है उस मदरसे में पढ़ाई का मुफ्ती सिर्फ कुरान खानियां होती,
बाहर के सेठ लोग आते हैं आस्थान पे हाजिर करके और 8 खत्मे कादरिया मेरी तरफ से 15 खत्म फातिहा मेरी तरफ से 8 कुरान मेरी तरफ से और बेटे दिन भर कुरान खाने रहते पढ़ते तो जिनकी आवाज अच्छी होती है वो गौड़िए बन जाते हैं। वो देखते हैं लोग माशाल्लाह क्या आ रहा है छूट खूब आ रही है तो हम झंझटे पड़ने लगे आवाज गुरु का भाई और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोले ना अपने अम्मा की तरफ से अब्बा की तरफ से वाह पूरी रात ही और जिसे देखा तो तकलीफ डर जा रात ठीक मिलता है हम जाए तो तभी रात को एक मौलाना के बुलबुल बंगाल वो थे तकलीफ करते थे पूरे हिंदुस्तान में। एक बार हमने कई लोगों ने मिल के पूछा हजरत कोई एक दूसरी की तकलीफ याद कर लीजिए बुढ़वा कादरी नहीं है एक्के में छुट्टी नहीं मिलती है दूसरी कौन याद करे एक ही तकलीफ हर जगह उसी को रेत रहे रवानी को बाबा क्या बात है क्या और जिसके लिए सब में से कुछ नहीं आता तो शमे शबिस्तान रजा नक्शे सुलेमानी जिंदाबाद काला पीला गोरा चलिए दफन कर दीजिए कांटे वाले पेड़ में लगा दीजिए जमीन में ढका दीजिए पत्थर के लगा दीजिए मुकद्दर पूरा खुल जाए। इल्म इसका नाम नहीं है इल्म दीन मुस्तफा ये नहीं है जिसको हमने समझा है। इल्म सीखना है ना तो बरेली की कलम समझ हमारा स्कूल क्या साइंस में तरक्की की है गैलीलियो आइंस्टाइन न्यूटन कितने बड़े साइंसदान थे अल्लाह की कसम ये सारे चमगादड़ बरेली की कलंदर की चौखट पे बैठने के लायक हैं। सुभान अल्लाह इमाम अहले सुन्नत को पढ़ने और समझने के लिए दरसे नमाज निजामी पर मुकम्मल 10 प्लस एमएससी की ढंग की तालीम हो तो इमाम अहमदुल्लाह समझ सकते हैं। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तारे फजीलत मदरसा जामियत नूरिया महिला परेशान मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब किबला 5 मिनट और दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम कम बहुत ट्रेनिंग मिली लेट होगी तो हमने क्या बताया अल्लाह ताला तो आ जाती मगर ये बहुत बेहतर ट्रेनिंग भी होगी बरेली शरीफ के स्टेशन से पहले 1.5 घंटा रोक खड़ा कोई मतलब नहीं रामपुर से पहले कौन सा स्टेशन है वहां पे खड़ा हुआ जाते ही नहीं अरे यार हमसे भी कोई पूछ लो कहाँ हमको जाना है चुप पे बैठे रहिए साहब सब आ रही है जा रही हमारी नहीं आ रही इसलिए देर में पहुंचेगा। ये टॉपिक बड़ा अहम है इल्म का। अभी हमने गुफ्तगू शुरू की और अभी 1/4 भी हमने कह सके बस आज ये है साथ में पढ़िए और तलबा से गुजारिश है तकरीर नाथानी इससे बेहतर है आप तहरीर पे काम वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक कलम की कमाई नस्लें खाती हैं नस्लें वाह ये तो तकनीक की नस्ल अगर निकालती है मगर एक भी ढंग की किताब आपने लिख दी ना ऊपर ही लिखा था जुमला हुकूक व हक़ नाशिर महफूज है ये कहता अब छापते रहिए खाते रहिए ये चैप्टर ऊपर क्यों नहीं करते हैं नहीं करते हैं। अब कुछ किताबें हमारे यहाँ छप रही हैं वरना मोहताज थे लोगों के कलम की अहमियत समझिए। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब उन्होंने दारुल कलम बहुत सोच समझ के कायम कर
مگر اپنا قوم سمجھا کے دارالقلم کس بڑا کا نام ہے، مجبور ہو کر کے دارالقلم کو دارالقادریہ بنا رہا ہوں. ہاں یہ بالکل دیکھی ہوئی بات ہے. قلم بہت کمزور ہوتا ہے، ایسے نہیں رب نے حلف اٹھائی نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم جو کچھ بھی لکھتا ہے. رب نے قسم اٹھائی قلم کی. اتنا پاورفل قلم ہوتا ہے، ساؤتھ انڈیا کا آدمی قلم کا بادشاہ ہوتا ہے. جتنی یوجنا نکلتی کیندر سے نا، حلق شریف میں قلم ڈال کے اکڑی پچوڑی سے سب نکال لے جاتے ہیں، ایک روپیہ بھی چھوڑ دے اپنے حق کا. اور اتر بھارتی ناگرک کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ہمارے حق کا پیسہ کتنا جو ہے مختص کیا جاتا ہے حکومت سے. جب پیسہ جان نہیں پاتا ہے کہ ہماری یوجنائیں ہمارے حق میں کیا ہے، پیسے کتنے مختص ہوئے، تو پھر جب وہ سال کا اینڈ آتا ہے تو گورنمنٹ اسی پیسے کو لیپس کر دیتی، اس کا لینے والا کوئی ملا نہیں تو وہ پھر سے ثابت کر جاتا ہے. اس لیے پڑھیے، خود پڑھیے، اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے. اور پڑھنا پیسے سے نہیں آتا ہے کہ پڑھائی خریدی جائے نا تو ہر جاہل آدمی خریدے گا. ہاں ارب پتی دیکھے ہم نے جاہل بمبئی میں، مگر ایسے قلم پکڑے گئے تو ٹٹہری کی ٹانگ دستخط کرنے ایسے بولتے بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھیے، ایسے سے نہیں آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، علماء کی اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آتا ہے. دل صاف کیجیے، کپڑے صاف ہو نہ ہو مگر دل صاف ہونا چاہیے. اگر یہاں صفائی ہے نا تو صاف کلیئر ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حشر کے میدان میں تمہاری اولاد تمہارا مال کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے. جو سلامتی کا صفائی کا دل لے کے جائے گا کامیاب وہ ہے. اللہ اس ادارے کو شاد و آباد رکھے، یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ شاد و آباد رکھے، یہاں کے فارغ ہونے طلباء کو صرف آپ ہی جی نہ بننے دے. انہیں عالم ہے. ابھی برطانیہ میں 3 حافظ قرآن مرتد ہو گئے تھے. حافظ قرآن تو اللہ نہیں مانتے. ہماری برادری علماء کی سمجھانے بیٹھی ہوئی ہے. تو صرف حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، حافظ کے بعد مولانا بنائیے اور ڈھنگ کا مولانا بنائیے جو یہ بتائے کہ نماز پڑھی جائے اور یہ بھی بتائے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے لاجیکل طور پر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا مفتی صاحب. نشكر أولا أنكم استمعوا إلينا بالتفضل هذا الاحتفال 20 سنة. الحمد لله رب العالمين. في كل سنة أعرف في خدمتكم قائمة والدين هذه الجامعة. أعرف قائمة الجامعة الفارغين الطلاب. الأول مولوی محمد جاوید رضا نوری، ابن محمد خلیل احمد صاحب نرپت نگر. الثاني مولوی محمد اول رضا نوری، ابن انیس احمد صاحب. قاری مختار رضا نوری. الطلاب الفارغين تفضلوا إلينا عاجلا بالعاجل. قاری محمد ریحان رضا نوری، ابن سرفراز احمد نرپت نگر. قاری محمد فیضان رضا نوری، ابن محمد یامین صاحب سوار چک ہرداس پور.
قاری محمد فیضان رضا نوری الفارغین التزموا بالصلاة والصوم والأوامر بالالتزام واجب على كل مطالب في هذه الجامعة أن يلتزم على كل أمر الإسلام أي محمد جاوید محمد امن मिस कॉल मार उल्टा किधर को होता है हेड ऊपर किधर को था तुम निकालो ये